عملی طور پہ کتنا قابل عمل ہوگا؟ کیونکہ آپ کے جو اعداد و شمار ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی جو بحث چل رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، آپ نے بیان دیا جی کہ پی ٹی آئی نے تباہ کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے تباہ کیا تھا. پھر وہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 2021 میں جی ڈی پی گروتھ کیا تھا، 2022 میں جی ڈی پی گروتھ کیا تھا، پھر کس طریقے سے ڈکلائن کیا، اور اب پتہ نہیں 2.8% ہے ان کے اعداد و شمار کو دے رہے ہیں. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب جس ملک کے اندر جی ڈی پی گروتھ کے فگرز کے اوپر آپ کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکتے تو بڑے معاملات پر کیسے ڈیولپ؟ جی ڈی پی فگرز کے اوپر کوئی تنازع نہیں ہے. 2018 میں ہم نے 6% کے اوپر معیشت چھوڑی، لیکن اس 6% کی پشت کے اوپر پروڈکٹیو انویسٹمنٹ تھی جو انفراسٹرکچر کے اندر ہو رہی تھی، جو توانائی کے منصوبوں کے اندر ہو رہی تھی. 2021 میں پھر 6% انہوں نے الیکشن سے پہلے جانے کے لیے انجیکٹ کی، لیکن وہ 6% ساری امپورٹ ڈریون تھی. انہوں نے اسکیمیں دیں کہ آپ کو انڈیمنٹی ہے کہ جو مرضی آپ لائیں، کنسٹرکشن کے اندر پیسہ لائیں، امپورٹڈ گاڑیاں لائیں، فٹنگز لائیں. وہ جو پاکستان کی تاریخ کا اس 6% گروتھ کے پیچھے $80 ارب کی امپورٹ ہوئی اور $50 ارب کا خسارہ ہوا، جو پاکستان کے سارے زر مبادلہ کے ذخائر کھا گیا. اور وہیں سے ہمارے زوال کا آغاز ہوا کہ جب آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہوئے تو روپی کا فری فال ہوا، جو گرتے 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 300 سوا 300 روپے تک گیا، اور پھر اس کو اب سنبھالا بڑی مشکل سے دے کر اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے سبسٹینٹیو انویسٹمنٹ لے کے آیا، پروجیکٹس کے ذریعے آپ نے اکانومی کو گرو کروایا، انہوں نے کنزیومرزم کو پروموٹ کیا اور لیکیجز کروائے جس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں. اس وقت ہم جس شرح پر گرو کر رہے ہیں اس کے اندر سے اگر آپ آبادی کی بڑھوتی نکال دیں، اور آپ پاپولیشن کے بارے میں بہت کام کرتے رہے، مجھے پتہ ہے اس چیز کا، تو فرینکلی ہم تو بالکل فلیٹ لائن ہے. تو جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ ہم بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ نمبرز تو نہیں میچ. جی دیکھیے نا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب مارکہ ترقی ہماری جب قومی ترجیح نمبر 1 ہوگی تو یہ سارے مارکے ہم نے تعلیم کا مارکہ بھی جیتنا ہے، صحت کا بھی جیتنا ہے، آبادی پہ قابو کا بھی جیتنا ہے، پروڈکٹیوٹی کا مارکہ بھی جیتنا ہے. ہم بدقسمتی سے ایک ایسا ملک بن گئے ہیں کہ جو یکا یک آبادی گھٹاتا بڑھانا شروع ہو گیا ہے. اور اگر ہم نے اس رجحان کو نہ روکا تو ہمارے آبادی جو ہے 2047 تک تقریباً 40 کروڑ تک پہنچ جائے گی. ابھی یہ جو 24 کروڑ ہیں سنبھالنا مشکل ہے، تو وہ اضافی ہم کیسے بوجھ اٹھا پائیں گے؟ لیکن یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو کہ ہم نے وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ کو اپنی وزارت کی طرف سے تجویز دی ہے. ہمارا NFC ایوارڈ جو صوبوں کے درمیان وسائل تقسیم کرتا ہے، اس میں 82% حصہ ان کی آبادی کا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی صوبہ آبادی پہ قابو پاتا ہے اور اس کی رفتار روکتا ہے، آبادی اس کی گھٹتی ہے، اسے تو جرمانہ لگ جائے گا، اس کے وسائل کم ہو جائیں گے. NFC کا ایوارڈ کی بیس کیا چینج کریں؟ جی، لہٰذا ہمیں سنجیدگی کے ساتھ NFC ایوارڈ کے اس فارمولے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. NFC ایوارڈ باکس کھل جائے گا نہیں، یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں اس پر اتفاق ہے. اس چیز کو اب ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ اس فارمولے کے ہوتے ہوئے کوئی صوبہ بھی اپنے صوبے میں، چونکہ یہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے پاپولیشن کنٹرول، یہ پلاننگ، کوئی صوبہ سنجیدگی سے کام نہیں کرے گا، چونکہ اگر وہ اس فارمولے کے تحت آبادی گھٹائے گا تو اس کا نقصان ہوگا. اور اب ہم نے جب مردم شماری کی 2023 میں تو ہم نے دیکھا کہ ہر صوبے کی کوشش تھی کہ ہم آبادی کو زیادہ سے زیادہ دکھائیں تاکہ ہمارے وسائل بڑھیں. تو یہ وہ سنجیدہ مسائل ہیں. جب ہم مارکہ ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ایجنڈے پہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ تو کون تو میں کون، تو وہ ایک مرغیوں کی طرح شام کو بیٹھ کے ٹاک شو پہ لڑیں. دیکھیں ہماری ابھی مردم شماری میں 60% لٹریسی ہے. دنیا میں کسی قوم نے ترقی نہیں کی جس نے 90% لٹریسی نہ لی ہو. میرا خیال ہے بحث اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم کیوں 60% پہ ہیں، ہم 90 پہ کیسے جا سکتے ہیں. ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ہمیں روزانہ اس بات پہ الجھنا چاہیے کہ کس صوبے کے پاس بہتر پروگرام ہے کہ وہ ان 2.5 کروڑ بچوں کو اسکولوں کے اندر لے کر آ سکے. الجھنا نہیں چاہیے، سلجھاؤ تو تبھی آئے گا جب آپ مل بیٹھیں گے، لیکن فی الحال تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے بھی آپ سمجھیں. لیکن ہماری طرف سے کبھی اس میں کوئی نہ لغزش ہے نہ سستی ہے. آپ دیکھیے جب یہ آئینی ترمیم ہو رہی تھی، اپوزیشن نے کہا جی کہ ہم اسے اتفاق رائے سے کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ہم نے رات 1 بجے پتہ نہیں سیشن ہو رہا تھا، ختم کر دیا. 1 مہینہ اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی، اس میں JUI بھی تھی، اس میں PTI بھی تھی، تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر کنسنسس ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مکمل PTI نے اتفاق رائے کیا اس پیکج کے اوپر کہ جو اس کمیٹی میں طے پایا.
جب وہ اپنے لیڈر کے پاس جیل میں لے گئے انہیں ویٹو کر دیا. اچھا بالکل. اب یہ تو کی سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کی پالیسی کی موجودگی میں اور ان کے موجودہ رویوں کی موجودگی میں اور جو اس کے نتائج نکلے ہیں، کیا واقعتاً سمجھتے ہیں کہ جس یکسوئی کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ قابل عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں آئیں گے اور اپنے سیاست کے انداز کو نہیں بدلیں گے تو رفتہ رفتہ خود پی ٹی آئی مارجنلائز ہو جائے گی، چونکہ پاکستان کے عوام میں اب ایجیٹیشن کی ایپیٹائٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان اس نفرت کی سیاست کی بھینٹ چڑھ کے دیکھ چکے ہیں، اس کا انجام کیا ہے. آج کا نوجوان اپنے لیے جدید مواقع چاہتا ہے، ڈیجیٹل ریولوشن کا حصہ بننا چاہتا ہے. وہ ملک کے اندر ترقی جو اس نے خواب دیکھا ہے اس کو حقیقت بننا دیکھنا چاہتا ہے. واقعتاً سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو رہی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ میرے حلقے میں تو کم از کم میں ہر گاؤں میں ہر جگہ جا کے پوچھتا ہوں کہ بھی پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کا کیا حال ہے. کل بھی میں رات گئے تک حلقوں کے اندر تھا، بڑا نمایاں. آپ کو تو یہ نہیں بتائیں گے جب آپ لوگوں سے بات کریں گے، آپ کو یہ تھوڑی کہ یہ مقبول ہو رہی ہے حسن صاحب. دیکھیے نہیں، آپ تو ہماری بڑا فرینک، ہمارا ایک اوپن ہے وہاں پر اور نیوٹرل لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے. پی ٹی آئی کا جو ایک مخصوص کلٹ فالوئنگ ہے وہ تو ہے. وہ تو میں کہتا ہوں کہ کسی دن کوئی بڑا دعویٰ کر دیں گے ان کے لیڈر کہ میں فلاں ہوں تو وہ اس میں بھی آنکھیں بند کر کے مان لیں گے، وہ تو ان کو چھوڑ دیں. لیکن وہ ایک کور ہے 35-40%. لیکن جو ایک ان کی آؤٹر پیریفری کے اوپر وہ سپورٹ بیس تھی کہ جس کو گمراہ کیا گیا یا جو اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، جو ایک بڑا منظم طریقے سے چلایا گیا، وہ رفتہ رفتہ جو ملک کی معیشت ہے، سفارت میں کامیابی ہے، مارکہ حق کے بعد جو کچھ ہوا. دیکھیں نا ان کا بیانیہ کیا تھا 6 مئی سے پہلے. پی ٹی آئی کا کیا بیانیہ تھا کہ پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا. ان کا بیانیہ تھا کہ بیڑا غرق ہو گیا. ان کا بیانیہ تھا کہ جناب ہماری فوج لڑ نہیں سکتی. ان کا بیانیہ تھا کہ آرمی چیف کے حوالے سے وہ ہر کچھ کردار کشی کر رہے تھے. 10 مئی کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان سے تگڑی قوم کوئی نہیں، پاکستان سے چوکس فوج کوئی نہیں، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جتنا دلیر کمانڈر کوئی نہیں آیا. تو وہ سارا بیانیہ جو ہے اس کا بلبلہ پھٹ گیا، کیونکہ حقائق چینج ہوا نا، حقائق چینج ہو گئے. اور وہ جو ایک سوشل میڈیا پہ ایک مصنوعی دنیا بنائی ہوئی تھی جسے کہتے ہیں نا آرٹیفیشل ریالٹی، تو وہ اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی. اگر آپ ٹورڈز دی اینڈ میں آپ سے پوچھ پاؤں، آپ ٹی ایل پی کے بارے میں جو کیمپین چلوائی گئی تھی جس کے آپ براہ راست وکٹم بھی ہیں، اللہ نے آپ کی جان رکھی، لیکن آپ بہت ایک مشکل دور سے گزرے، لیکن آپ جمہوری شخص بھی ہیں، جمہوری عمل کا حصہ بھی ہیں. اب جو ٹی ایل پی پر بین ہے پنجاب کے اندر، آپ نمبر 1 آپ اس کے حق میں ہیں؟ کیا مرکز کو بھی یہی کرنا چاہیے؟ نہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی جماعت کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تشدد پہ مبنی سیاست کرے. ٹی ایل پی نے بار بار یہ ثبوت دیا کہ وہ ایک ایسے حساس موضوع کو جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. دیکھیے طلعت، ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے نا وہ اپنے آپ کو ختم نبوت کا بھی چوکیدار سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی سمجھتا ہے. اور ہر مسلمان کا یہ اعزاز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ سے زیادہ کرنے کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے، اور نہ ہی کسی سرٹیفکیٹ لینے نہ کسی سے سرٹیفکیٹ لینے. کلمہ گو کا یہ بالکل از خود حق ہے. اب اگر کوئی جماعت یہ دعویٰ کرے کہ ناموس رسالت کا سرٹیفکیٹ ہم جاری کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ان کی ہستی کے حوالے سے امت کے اندر انتشار پیدا کرے، میں سمجھتا ہوں اس سیاست کی تو کوئی بھی اسلامی ملک اجازت نہیں دے سکتا. آئی گیدر کہ آپ چاہیں گے کہ مرکز کے اندر بھی یہی ہو؟ اگر اسٹرانگ ایویڈنس آئے گی صوبے کی طرف سے تو اس کو دیکھیں گے. اور مجھے افسوس ہے کہ بجائے یہ کہ وہ خود کو ایک سیاسی جماعت بناتے، انہوں نے خود کو ایک متشدد تحریک بنایا، انہوں نے لوگوں پہ فتوے لگائے. میں خود اس کا نشانہ بنا. دیکھیے وہ جو نوجوان ہے جس نے مجھے گولی ماری، میرا اس سے نہ کوئی جھگڑا تھا نہ کوئی واسطہ تھا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ریلیں دیکھ دیکھ کے، ان کے پیغام دیکھ دیکھ کے ایک نوجوان میں اتنی نفرت ابھاری کہ اس نے میری جان لینے کی کوشش کی. آپ مجھے بتائیے کہ اس طرز کی سیاست جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا، آپ بتائیں کسی ملک میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ پوری قوم نے معافیاں مانگی، سری لنکا سے بھی مانگی اور پوری دنیا سے بھی مانگی. جو کچھ جڑاں والے کے اندر ہوا اس پہ پوری قوم نے معافیاں مانگی بعد میں کہ جی معاف، یہ ہمارا قوم کا تشخص نہیں ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہاں پہ سب اقلیتیں محفوظ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو طرز سیاست ہے کہ آپ صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے اتنے حساس موضوعات سے کھیلیں،
لوگوں کو تشدد پہ ابھاریں اور اس کے بعد آپ ملک کے اندر افراتفری پیدا کریں. ایک طرف خوارج کا فتنہ جو ہے وہ حملہ آور ہے اور ادھر فلسطین میں امن ہو گیا, غزہ میں امن ہو گیا, وہاں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. آپ کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں؟ لیو اٹ دیر. لیکن یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بحث ہوگی, آپ کے ساتھ کسی اور وقت کے لیے اس کو اٹھا رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک طویل عرصے سے ہوتا چلا آ رہا تھا اور بڑے بڑے واقعات ہوتے چلے آ رہے تھے اور تجزیہ نگار وارن کر رہے تھے, لیکن تب کان پر جوں نہیں رینگ رہی تھی. That's a separate debate altogether. نہیں, میں نے خود یہ چیز ہماری عمران خان صاحب کے دور پالیسی لیول کی بات میں ایک سیکیورٹی کی بریفنگ ہوئی اسمبلی میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ چیزیں اگر آپ ان کا تدارک نہیں کریں گے, یہ لینڈ مائنز ہیں, آپ پھٹیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ ملک کا کس طرح بدنامی ہوگی ہر جگہ پر.